بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، سیکنڈ لیکچر بی ایس آرگینک کیمسٹری. تو یہ نامنکلیچر آف آرگینک کمپاؤنڈس. نامنکلیچر سسٹم جو ہے، سسٹمیٹک نیمنگ آف دی آرگینک کمپاؤنڈس. دو طریقے استعمال ہو رہے ہیں، ٹریویل یا کامن سسٹم یا نیمز، اور آئیوپک نیمز. ٹریویل یا کامن جو سسٹم ہے، اس میں جو کمپاؤنڈ ہے اس کا جو ہم نام دیں گے وہ سٹرکچر کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں. نیٹو بھی اسے آپ نام دے دیتے ہیں. مثلا جس علاقے میں اسے ڈسکور کیا گیا، کوئی لیبارٹری کا نام اسے دے دیا، یا جس سائنٹسٹ نے اسے کمپاؤنڈ تیار کیا اس کے نام سے. بعض اوقات جس میٹیریل جہاں سے کمپاؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہوگا وہ نام اسے دے دیتے ہیں. بعض کا جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کے استعمال کی بنیاد پر اسے نام دے دیتے ہیں، یا کسی پلانٹ سے ڈرائیو جس سے آپ اسے کر رہے ہیں اس کا نام بھی اسے دے دیا جاتا ہے. یہ کامن نیمز ہیں جو آپ لوور کلاسز میں نے کہا پڑھ آئے. مارش گیس میتھین کے لیے، کیونکہ یہ مارشی ایریاز میں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ایسیٹک ایسڈ ہے، ایسیٹم، ونیگر سے اسے آپ حاصل کرتے ہیں، سرکے سے. گرینالڈ ری ایجنٹس، گرینالڈ سائنٹسٹ کے نام سے ہے جس نے اسے پریپیئر کیا. ایسپیراگس ایسڈ، ایسپیراگس ایک پلانٹ ہے، اس کی روٹ سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح بیوٹیرک ایسڈ بٹر سے حاصل کرتے ہیں. ویلرک ایسڈ پاورفل سے ہے. کیپرک ایسڈ گوٹ کے لیور سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح سے اس کے ٹریویل نیمز ہیں، کامن نیمز ہیں. آپ اسے یہاں سے ریڈ کر لیں گے. اچھا، اسی طرح سے اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، یہ نیچے کچھ نام ایسے بھی دیے ہوئے ہیں جس میں کوئی ریزن نہیں ہے، بس ایک نام اسے دے دیا گیا. جیسے انہوں نے اینیلین کا لکھا ہے. کارباکسلک ایسڈ میں اب میتھائل کو اس میں نام نہیں دیا، تو ایسڈ کارباکسلک ایسڈ کی وجہ سے اسے ہم نے ایسڈ کا نام دے دیا. اس کے بعد جو انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹ ہیں، یا کیمسٹری اسے آپ کہہ دیں، تو انہوں نے ایک سسٹمیٹک نیمنگ آف آرگینک کمپاؤنڈز کے لیے کچھ رولز اڈاپٹ کیے، اور یہ بھی یاد رکھیے سٹرکچر کی بنیاد پر تھا. اب اس میں اس چیز کو بھی دیکھا گیا کہ کمپاؤنڈ اس میں کاربن ایٹمز کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر اس میں فنکشنل گروپ ہے تو اسے ہم کیسے لوکیٹ کریں گے. اچھا، ہائیڈروجن جو تھی اسے ہم نے کوئی پوزیشن نہیں دی. ٹیٹرا ویلنسی کو البتہ ہم نے ہائیڈروجن سے کمپنسیٹ کیا. تو اس طرح سے جو آرگینک کمپاؤنڈز کو ہم نے نام دیا،
اسے ہم IUPAC سسٹم کا نام دے دیتے ہیں۔ اس میں یہ 3 میجر پوائنٹس اس کے دیے ہوئے ہیں۔ ایک اس کو روٹ نیم دے دیتے ہیں، جس سے رنگ ہے کاربن کا یا میجر چین ہے اس کا مالیکولر اسٹرکچر کا، اسے ہم روٹ یا بیس نیم دے دیتے ہیں۔ سفکس اور ادر ایلیمنٹس یا کوئی فنکشنل گروپ ہے جو اسے ریپرزینٹ کر رہا ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں، یا کوئی ادر سبسٹیٹیوٹڈ گروپس ہیں جو کہ ہائیڈروجن کے علاوہ ہیں، تو اسے بھی ہمیں نام دینا ہوتا ہے، لیکن سسٹمیٹک میتھڈ میں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ 1979 میں اسے جو ہے باقاعدہ رائج کیا گیا IUPAC سسٹم کو۔ ویری انٹرسٹنگ بات یہ ہے، when I was student of FSC at that time, first of all the IUPAC system was introduced۔ اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو تھے کیمسٹری کے، انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوا تھا، تو انہیں ایک ڈیفیکلٹی تھی۔ بہرحال ہم نے خود ریڈ کر کے اس کے رولز کو اسٹڈی کیا، پھر 1993 میں سے ریوائز کر کے کچھ رولز کو بہتر کیا گیا، 2004 میں بھی اسے مزید امپروو کیا گیا۔ تو یہ کچھ یعنی نامنکلیچر کس طرح سے ہم کمپاؤنڈز کو نام دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم نے اس کے کچھ اصول پرنسپلز نوٹ کیے۔ ڈیٹیل میں تو ہر ایک فنکشنل گروپ کا میتھڈ کیا ہے وہ آگے ہم ایک سیریز آف لیکچر میں پڑھیں گے، کہ ہائیڈرو کاربن میں الکین، الکین، الکائن، الکائل ہیلائڈز، الکوہلز، ایمائنز، کاربوکسیلک ایسڈز، سائکلک کمپاؤنڈز، ایرومیٹک کمپاؤنڈز، پولی سائکلک ایرومیٹک کمپاؤنڈز، یا اگر کسی ایک ہی کمپاؤنڈ میں ایک سے زیادہ فنکشنل گروپس ہیں تو انہیں ہم نام کیسے دیں گے، یہ تو ہم نیکسٹ لیکچر سیریز میں پڑھیں گے۔ اب یہ ہے تو وہی میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم ریوائز کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو۔ فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم اور گروپ آف ایٹم which confer characteristic properties to the organic compound is called functional group۔ تو یہ چند ایک یہاں مینشن کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے فیملیئر ہیں۔ ہیلو گروپ، ہائیڈروکسل، کاربوکسیلک، امائنو گروپ۔ تو یہ ڈیریویٹیوز آف دی ہائیڈرو کاربنس آرگینک کمپاؤنڈس کہلائے۔ اب فنکشنل گروپس ہم کیوں مینیج کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا مور دین 10 بلین آرگینک کمپاؤنڈس تو باقاعدہ ہیں۔ اب ان سب کو علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کرنا، اس کی کریکٹرسٹکس کو، اس کی پراپرٹیز کو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے فنکشنل گروپ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مثلاً OH ہائیڈروکسل گروپ ہے، تو اس کے جتنے بھی ممبرز ہوں گے، جتنے بھی اس کے اندر کاربن ایٹم اٹیچ ہوں گے، تو الکوہلز کی پراپرٹیز وہ ایک جیسی ہوں گی۔ So functional groups in short help us to understand. It can serve as basis for nomenclature for organic compounds, serve as the units by which we classify organic compounds into families, are sites of predictable chemical behavior. A particular functional group in whatever particular compound it is found undergoes the same types of chemical reactions. تو یہ ہمیں فائدہ ہے کہ ہم فنکشنل گروپ کو کس طرح اس سے بہتر انداز میں آرگینک کیمسٹری کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بلین آف آرگینک کمپاؤنڈز میں سے فنکشنل گروپس کتنے ہیں؟ آپ فنگر ٹپس پر انہیں مینشن کر سکتے ہیں۔ تو جسٹ اتنے بلین آف کمپاؤنڈز کی پراپرٹیز کو فنگر ٹپس پہ فنکشنل گروپس کی صورت میں اسٹڈی کر پائیں گے۔ تو یہ اس کا ایک میجر ایڈوانٹیج ہے۔
پھر اسی طرح ہومولوگس سیریز سے بھی آپ واقف ہیں. ہومو سیم لوگس اسٹرکچر، یعنی اسٹرکچرلی ریلیٹڈ series of compounds, organic compounds with same functional groups that vary in the length of the chain, carbon chain, and each successive member differ by integral CH2, that is called methylene group or 14 atomic mass unit. کاربن 12 اور ہائیڈروجن 2 CH2 جو ہے تو 14 AMU بن گئے نا اس کے. اچھا اب دیکھیں اس میں تقریباً جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ ہم کہتے ہیں سیم ہوں گی اس کی، اور جو فزیکل پراپرٹیز ہیں جیسے میلٹنگ، بوائلنگ پوائنٹ، سالوبلٹی، اس کے درمیان جو ایک ڈفرینس ہے اس کا ٹرینڈ ایک جیسا ہوگا. اور مثلاً میتھین، ایتھین، پروپین، بیوٹین ہے، میتھینول، ایتھینول، پروپینول، بیوٹینول، پینٹینول، ہیگزینول ہے. تو جو ہی کاربن ایٹمز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز بھی بڑھ رہی ہیں. جسٹ ہم نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا ممبر لکھ کر اس میں CH2 گروپ کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے. CH4 میتھین ہے تو اس میں CH2 ایڈ کر دیں، C2H6، C3H8، یعنی CnH2n+2، یہ اس کا فارمولا بن جائے گا. الکوہل کے لیے دینا چاہیں تو الکوہل میتھین کا ڈیریویٹو ہے جس میں H کو ریپلیس کیا ہم نے OH سے، یعنی وہ جو الکین تھی CnH2n+2 اس میں سے ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہو گیا، سو اٹ بیکم CnH2n+1. اس کے ساتھ ہم ایک جو ہائیڈروجن ہم نے ریپلیس کی اس کی جگہ OH لگاتے جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نیکسٹ ممبر میں جسٹ ایک CH2 گروپ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسے آپ ہومولوگس سیریز کہہ دیتے ہیں. اب یہ مزید ایک تو فنکشنل گروپس ہو گئے، تو فنکشنل گروپ میں سے سیریز کے کسی ایک کمپاؤنڈ کی پراپرٹیز کو جب آپ اسٹڈی کر لیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے پورے جو گروپ ہے، جو فنکشنل گروپ ہے، اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کر لیا. یہ ایک اور شارٹ میتھڈ ہو جائے گا کمپاؤنڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو یہ آج کا لیکچر تھا، ویری شارٹ. اللہ حافظ.